بدی پھیلانے والے تھوڑے ہیں اور نیکی پھیلانے والے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی زمانے میں بدی کیوں زیادہ پھیل رہی، نیکی کم کیوں پھیلتی ہے؟ تعداد نیکی پھیلانے والوں کی زیادہ ہے، بدی پھیلانے والوں کی کم ہے، لیکن سوسائٹی میں چلن بدی کا کیوں عام ہے؟ تو کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ بدی پھیلانے والی بدی پھیلاتے ہیں نا، اس اخلاص سے نیکی پھیلانے والے نیکی نہیں پھیلاتے۔ اور جتنی محنت شیطان کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اتنی محنت دیندار کیوں نہیں کرتے بچانے کے لیے؟ جس تیزی کے ساتھ لوگ دین کے مخالف کوششیں کرتے ہیں، اتنی محنت کے ساتھ دیندار لوگ جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ کاش ابھی لوگ اتنے مخلص ہو جائیں جتنے بدی پھیلانے والے مخلص ہیں، تو انقلاب آ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک چور کے لیے اکثر دعا مانگا کرتے تھے، ابو الحسن اس کا نام تھا۔ امام احمد بن حنبل کہتے یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہ اس چور پہ رحم فرما، دعا مانگتے۔ اور دعا کیا مانگتے؟ یا اللہ ابو الحسن اس پہ رحم فرما۔ ایک دن آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ حضور لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آپ چور کے لیے دعا مانگتے اور اس کے لیے اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے بڑی انوکھی بات کی، کہنے لگے اس چور نے مجھے حوصلہ بڑھا دیا۔ آپ فرمانے لگے دین کی ایک بات کرنے کی وجہ سے جب مجھے بادشاہ نے گرفتار کیا اور مجھے تھانے لے جایا گیا اور کوتوال مجھے بند کر رہا تھا، تو میں دیندار آدمی تھا، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے والا تھا۔ سارے مجرم نہیں جیلوں میں جاتے، جیلوں میں تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے لوگ بھی رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے لے جایا جا رہا تھا تو کچھ کیفیات تھی کہ لوگ کہیں گے جناب جیل میں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابھی کوتوال مجھے تھانے لے کے گیا کہ وہ چور آیا اور آ کے کہنے لگا امام صاحب زمانہ جو مرضی کہے، میں جانتا ہوں آپ کی غلطی کوئی نہیں، آپ نے حق بیان کیا ہے۔ کہنے لگا حضور میں چور ہوں، میرے وجود پر اب ایک انچ جگہ نہیں جہاں کوڑا نہ پڑا ہو، سارا وجود کوڑے کھا کھا کے زخمی ہے، ہر شہر کے ہر کوتوال کے پاس گویا ہر تھانے میں میرا نام لکھا ہے۔ چوری کے لیے مار کھاتا ہوں، کبھی گھبرایا نہیں۔ ذرا کھڑے رہنا، آپ تو محمد عربی کے دین کے لیے مار کھانے لگے، اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا۔ فرمایا ذرا کھڑے رہنا، اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ ذرا ٹھہرنا پھر اگر آپ اس کام کے لیے آئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی بات نے اتنا حوصلہ دیا کہ پھر مجھے کسی چیز نے پریشان ہی نہیں کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس پر۔ یہاں تو لوگ حوصلہ توڑنے آتے ہیں، لوگوں کا لوگ حوصلہ توڑتے ہیں۔ ذرا کو بچہ دین کی طرف بڑھتا ہے، سوال جواب شروع کر دیتے ہیں، وہ تو ہونے ہی داڑھی رکھ لیے۔ میں کہا جی تسی دسیا جی ذرا کدوں کو رکھنی چاہیے سی، لکھ دے ذرا۔ آپ ابھی سے ادھر نکل گئے تو آپ بتا دیں جناب کس وقت نکلنا چاہیے تھا۔ آپ ابھی سے، وہ ابھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس وقت شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، سارے دین پہ عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ تو میرے عزیز تانا زنی کمزوری، یہ تو لوگ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی اور میں نے اپنی زندگی میں وہ باتیں اپنے دل کے ساتھ گرہ کے ساتھ باندھ کے رکھی اور مجھے بڑا فائدہ دیا انہوں نے۔ آپ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان کے قریب رہا کروں، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ میں اس بندے کی طرف دیکھوں جو مالی حیثیت میں مجھ سے کم ہے، جو زیادہ ہے اس کی طرف نہ دیکھوں۔ اور فرماتے ہیں پھر کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں ہمیشہ صلہ رحمی کروں، اگرچہ کوئی بندہ مجھ سے تعلق توڑے، منہ پھیرے، پھر بھی میں نیکی کرتا رہوں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کوئی چیز جب مجھ سے مانگی جائے تو میں فوراً دے دوں، انکار نہ کروں، اور اگر میری پہنچ میں ہو، یہ شارحین حدیث نے لکھا ہے اگر پہنچ میں ہو تو وہ چیز دے دی جائے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ سچی بات کہنا، چاہے وقتی طور پر لوگوں کو اچھی نہ بھی لگے۔ اور پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم دین پہ چل رہے ہو اور اگر کوئی بندہ تمہیں تانا دے، تمہیں ملامت کرے تو پرواہ نہ کرنا، پھر آگے بڑھتے رہنا۔ اور پھر میرے کریم حبیب نے مجھ سے فرمایا تھا لا حول شریف کثرت سے پڑھا کرنا، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ کثرت سے پڑھنا۔ آج آپ دیکھ لیں ہم نہیں کہتے سچی بات، صرف اس لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ تانا دیں گے، لوگ سخت بات کریں گے، لوگوں کے اندر جو ہمارا ایک معیار بنا ہوا ہے وہ کم ہوگا، تانا زنی کا دروازہ کھلے گا۔ صرف اسی بات سے ڈرتے ہوئے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اگر اپنے قبیلے اور برادری میں وہ سچ کہہ دیں تو ان کے کہنے کے اثرات ہوں گے، لیکن وہ سب کی گڈ بک میں رہنا چاہتے ہیں، وہ سچ بولنا نہیں چاہتے، وہ سب کے حق میں سب کے لیے اچھا رہنا چاہتے ہیں، وہ عوامی پذیرائی چاہتے ہیں، لہذا جو خیر کی بات ان کی پہنچ میں بھی ہے وہ بھی نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے بچوں کے بیچ بھی
इंसाफ नहीं कर पाते। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं लोग मेरे मुखालिफ हो जाएंगे। तो मेरे भाई, लोग तो बिला वजह भी मुखालिफ हो जाते हैं, कोई सबब नहीं होता फिर भी लोग मुखालिफत करते हैं। आप देखें, पीछे से देखते हैं अंबिया, सुलहा, सहाबात, किया, औलिया, देखते हैं आप कौन है जो लोगों की पजीराई और लोगों की गुड बुक में हमेशा रहा है। अगर बड़े लोग भी तारीफ करने वाले आपको मिलेंगे तो ढेर सारे तनकीद करने वाले भी मिलेंगे। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनके लबो लहजा तीर से ज्यादा सख्त है, जिनकी आंखों के अंदर आपके लिए इतने सख्त तीर हैं कि वो बादों का जुमलों से ज्यादा सख्त महसूस होते हैं। कैसे आप गुजारा करेंगे? इसलिए बेहतरीन ये है लोगों को देखकर राह का तायुन न करें, रस्ते का तायुन रब रसूल की रजा देखकर करें और फिर उस पर चलते जाएं, सफर करें। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अगर कोई ऐसा मौका देखे जहां अल्लाह के अहकाम को तोड़ा जा रहा है तो उसे चाहिए कि वहां बात कहने में हिकारत महसूस ना करे, तबलीग कर दे, बात कह दे, लोगों को बता दे। और फरमाया अगर ऐसा नहीं करेगा तो अल्लाह क़यामत के दिन उससे पूछेगा, वहां तुझे बात करनी चाहिए थी, तूने क्यों नहीं की? तो उस करेगा, या अल्लाह मैं लोगों से डर गया था। तो हुजूर फरमाते, रब फरमाएगा मेरा ज्यादा हक था कि तू मुझसे डरता, लोगों से डर गया, तुझे मुझसे डरना चाहिए था। और याद रखें, जो अल्लाह से डरता है फिर वो किसी और से नहीं डरता। आप खैर की बात कह दें, वो हमारे बुजुर्ग थे, मुझे बात बड़ी पसंद है सादी सी पर बड़ी अनोखी है। बाजार में सफर कर रहे थे, जा रहे थे तो एक औरत को देखा बगैर पर्दे के, गले में दुपट्टा डाले जा रही है। तो हजरत साहब चेहरा इधर किया हुआ है, पुत्र मुसलमाना दी बेटी है, मुसलमाना दा मुल्क है, मेरा पुत्र सिर कज। वो बड़ी सख्त और बड़े तलख लबो लहजे में वो खातून किसी अमीर घर की महसूस होती, तलख लहजे में, बाबा जा अपना काम कर। तो हजरत उसकी बात सुन के बड़े तामुल और बुर्दबारी से फरमाने लगे, पुत्र मेरा यही काम है, मैं काम नहीं लगा, मेरी यही ड्यूटी है, जो बंदा गलत बात करे उसे थोड़ी सी अदब से नसीहत करो, मेरा यही काम है, मैं काम नहीं लगा। तो वो बात जो दिल से निकलती है असर रखती, पर नहीं ताकत परवाज मगर आप कहें तो सही दीन की बात। अपने बेटे को भी नहीं कहते हुजूर के दीन का पैगाम, छोटे भाई से भी नहीं कह सकते, अपने मातहतों से भी नहीं कह सकते आओ यार नमाज के लिए चले। अपने घर में भी इतनी जुर्रत और ताकत नहीं रखते, हर काम के लिए नाराज होते हो, लेकिन सिर्फ लोगों के डर से कि लोग क्या कहेंगे, हर वक्त कमजोरी दिखाना। मेरे अजीज, इससे आप निकल जाएं, इस बात से परवाह नहीं की लोगों ने, लोग निकल गए। आप यकीन करें कितने बड़े थे हजरत जुबैर बिन अवाम, फरमाते थे किसी की जरूरत नहीं थी कभी कि मेरी तरफ आंख उठा के देखे, लेकिन फिर मैंने कलमा पढ़ा, मुझे ओढ़ने दे अजियतें, तू मेरी आदतें ना खराब कर। फरमाते चटाई लपेट के ना मेरे गिर्द मुझे बांध के, तो उसको मेरा चचा आग लगा देता था। वो जो धुआं होता था ना उसका, एक धुआं बड़ी तकलीफ देता है अगर आप धुएं में गिर जाएं। फरमाते उससे मुझे अजियत पहुंचती, तकलीफ पहुंचती, लेकिन हर लम्हा मेरे दिल से भी सदा निकलती, हक वो है जो रसूल पाक लेके आए, सच वो है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। किसी जगह भी किसी कमजोरी का इजहार, क्यों हम कमजोर पड़ गए? अल्लाह जाने कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हम पीछे रहते जा रहे हैं। मेरे अजीजों, इन कमजोरियों से अपने आप को निकालो। मैं आपसे अर्ज करूं, अपने बच्चों को बुज़दिल ना बनाए, उन्हें ये ना कहें कि वो बंदे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये ठीक है कि उन्हें तोहमत वाली जगह से बचाएं कि यार तू रुसवा हो जाएगा, और रुसवाई जो है वो ठीक नहीं होती, और वो उन्हें बताए गैर शरी कामों में, या वो सुस्ती कर रहे हैं दीन सीखने में तो उसमें। लेकिन मेरे अजीज, खाने पीने में, उड़ने पहनने में और जिंदगी गुजारने में आप उन्हें लोगों की राय का मोहताज ना करें कि बेटा ये तू अगर खा लेगा तो लोग क्या कहेंगे, ये पहन लेगा तो लोग क्या कहेंगे, इस मामले में लोग क्या कहेंगे। देखना यहां लोग, आप बुज़दिल ना बनाए औलाद को। अल्लाह करे हमें यह समझ आए, उन्हें कहे बेटा अगर तू ये काम करेगा तो अल्लाह नाराज होगा, ये काम करेगा तो इससे शरीयत की मुखालफत लाजिम आए। अगर अपने बच्चों को आप दायरा शरीयत के अंदर तबलीग करेंगे, आप अल्लाह रसूल के नाम पर उन्हें तबलीग करेंगे, तो वो तो आम लोगों के मुकाबले में ताकतवर हो जाएंगे, उनके अंदर तो कुव्वत पैदा होगी, बेदारी पैदा होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, बचपन से बच्चों को सियासतदान बनाते हैं, वो माहौल देखकर चलते हैं, हालात देखकर फैसला करते हैं, वो बेचारे डिप्लोमेस हो जाते हैं, वो कहते हैं यार जरा यहां देखो। लोगों का क्या है मेरे भाई, कोई जरूरी है लोगों से मनवाना? मेरे अजीज, ये खौफ ज़दा रहना, डरे रहना, सहमे रहना, लोगों
کو دیکھ کر فیصلہ کرنا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ پھر آپ کے بارے میں کیا رائے دیں گے، اس سے ساری زندگی ہماری کمزوریاں نہیں جاتی۔ میں آپ سے عرض کروں، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اپنے ہی ملک کے ایک ذمہ دار کے بیان سن کے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ فلسطین کے حق میں بات کریں، تو انہوں نے کہا آپ چاہتے ہیں ہم دنیا میں اکیلے رہ جائیں، آپ چاہتے ہیں ہم تنہا رہ جائیں، لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ میں نے کہا کاش تجھے پتا ہوتا کہ لوگ ساتھ چھوڑ بھی جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ رسول کا ساتھ ضروری ہوتا۔ کاش تجھے خبر ہوتی لوگ پہلے بھی ساتھ نہیں ہیں، لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، لوگ اپنے مفادات کے ساتھ ہوتے، لوگ اپنے آپ دیکھیں نا، مفاد لوگوں کا بدل جاتا ہے تو پھر وہ آپ سے بھی بدل جاتے ہیں۔ اگر مفاد کسی اور جگہ میں بستا ہے تو لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے گی۔ جب تک آپ سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، تو ہم اس چکر میں ساری عمر جو بتا دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا رائے قائم کریں گے، اس سے کمزوری واقع ہوتی ہے۔ میرے عزیز، اس کمزوری سے نکلنا ہے۔ ایک خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ میں اپیل کرتا رہا ہوں شروع سے لے کر آخر تک، پھر عرض کرتا ہوں یارو، وقت کا پتہ کوئی نہیں۔ ڈھیر سارے لوگ پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہے۔ میں اپنے کچھ سنگیوں کو جانتا ہوں جو وقت پہ آتے تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے جمعرات کو آ جاتے تھے، لیکن پھر اللہ کا حکم ہوا وہ چلے گئے، رخصت ہو گئے دنیا سے۔ یہ جو 10 دن ہے نا آخری عشرے کے، یہ بڑے قیمتی ہیں۔ اس طرح کسی انتہائی زرخیز چیز کو انسان کو میسر آئے تو بندہ کہتا ہے نا کہ میں جلدی سے اس میں فصل کاشت کروں، یہ جلدی جلدی مجھے پھل دے گی۔ یہ 10 دن انتہائی قیمتی ہیں، آخری عشرہ، اس کو سو کے نہیں گزارنا، موبائل دیکھ کے نہیں گزارنا۔ ان 10 دنوں کی یہ کیفیت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور جاگتے بھی تھے، ہمیں جگاتے بھی تھے۔ یہ خیر جمع کرنے کے دن ہے، یہ سعادتیں حاصل کرنے کے دن ہے۔ کوشش کریں ہر روز رات کو شب بیداری ہو۔ میری آپ سے خاص اپیل ہوگی کہ ان راتوں کو، ان اوقات کو ضائع نہ کریں، ان کو کپڑوں کے اور جوتوں کے اور خریداری کے ہی سپرد نہ کر دیں۔ یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، گھر والوں کو بھی بتانا ہے۔ کوشش کریں سحری میں جب اٹھنا ہے تو 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں، تاکہ کچھ نفل ہو جائے، کچھ تلاوت ہو جائے، اس کے بعد سحری ہو جائے۔ آخری عشرے کی عبادت آپ نے بھولنی نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو وجود سارے کا سارا حضور کا رحمت کاملہ ہے، پیغام دین دینا بھی رحمت ہے۔ اور حضور اگر اسلحہ پہن کر بدر کے میدان میں آ جائیں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے دست مبارک میں تلوار اٹھا لیں، تو یہ بھی کائنات کے لیے رحمت ہے، یہ بھی فضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جڑی بوٹیاں کاٹی نہ جائیں تو اصل فصل کا نقصان کر جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو تلف کر دیا جائے جو انسانیت کے لیے نقصان کا باعث۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے وجود کو سراپا رحمت بنایا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ دور جب بدلا نا اور لوگ اپنی ضروریات زندگی کمانے کے لیے میدان میں آئے، تو وہ اس طرح کی کچھ دوڑ میں ہم سب لوگ شامل ہو گئے کہ ایک مخصوص سی مادہ پرستی، ایک مخصوص